اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک پرہیزگار عبادت گزار آدمی رہتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی نیک اس کے جیسا نہ تھا۔ اس وقت ایک بادشاہ اور اس کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی ابھی تک کنواری تھی، اس کے سوا ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں اور بادشاہ کو لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو نیک آدمی کے سپرد کر دیں۔ وہ نیک ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیلیوں میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ تو عابد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنا کر چھوڑ جائیں۔ انہوں نے مکان بنایا اور اس کو اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور اپنے گھر سے آ کر کھانا دروازے سے لے جاتی تھی۔ پھر شیطان نے عابد شخص کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرو، اس پر اجر عظیم ہوگا۔ غرض کے نیک آدمی کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ مدت بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو اس بات سے اباڑا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے منوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پر لا بٹھایا اور لڑکی بھی گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا، اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کے بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو بہکایا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ اس لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے شیوا اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں واپس چلا جاتا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے سار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور ایک دن لڑکی حاملہ ہو کر ایک لڑکے کو پیدا کر لیا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب بتاؤ، اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ تو ڈرتا ہوا عابد کہیں تم ذلیل نہ ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا نہ کر دیں، تو بہتر ہے کہ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنی بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ جان نہ لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی ہماری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اب اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے اس کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔
जब रात हुई तो वो भाई अपने अपने बिस्तरों पर सोए हुए थे तो शैतान इनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास आ गया और इसकी बहन का हाल पूछा। इसने आबिद का इसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मुकामे कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, ये सब झूठ बोल रहा है, तुमने क्यों अपनी बहन का मामला मान लिया? आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेल किया है, वो हामला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को इसकी माँ समेत ज़िबा किया और गड़ा खोद कर दोनों को इसमें डाल दिया। शैतान ने मजीद ये भी कहा कि जिस घर में तुम्हारी बहन थी इसके अंदर दाखिल होने में वो गड़ा दाहिनी जाने पड़ता है। तुम चलो और इसके घर में जाकर देखो, तुमको वहाँ दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि तुमको बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, इसे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और ऐसा ही कहा। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए। तीनों अपने अपने ख्वाब से ताजुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा। रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फ़कत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा, मैं तो जब तक इस मुकाम को देख ना लूँगा बाज ना आऊँगा। तीनों भाई चले जिस घर में इनकी बहन रहती थी, आए, दरवाज़ा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी इसे तलाश किया और जैसा इनसे कहा गया था कि इनकी बहन और इसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़िबा किया हुआ पाया। इन्होंने आबद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबद ने इस कौल की और इस फेल के बारे में तस्दीक। इन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबद की शिकायत की। आबद को फिर इसके इबादत खाने से निकाला गया और इसको मारने के लिए ले जाया गया। जब इसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान इसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया था, यहाँ तक कि तुमने इसको हमला कर दिया और ज़िबा कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहा मानो, तुम मुझको सजदा करो तो मैं तुम्हें इसी से निजात दिला दूंगा। आबद ने सोचा, चलो मैं इसको सजदा कर देता हूँ, बाद में फिर इनकार कर दूंगा। आबद ने सजदा किया और खुदा ताला से कुफर किया। एन उसी वक्त आबिद को फांसी दे दी गई। जब शख्स ने कुफर किया तो शैतान इसको इसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया और इन्होंने इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया और इसको फांसी दे दी। इस तरह आबिद की मौत कुफर पर हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और इसके वार से किस कदर संगीनी नजर आती है। चुनांचे हमें चाहिए कि इस वाक़ये से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।